کچھ نہیں ہے۔ جن کو تو نے مال دیا وہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور جن کو تو نے سواریاں دی وہ سواریاں لا کے پیش کر رہے ہیں۔ جن کے بدن کی طاقت اور قوت ہے تو وہ اپنے بدن اور طاقت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے۔ اے اللہ، نہ تو نے مجھے مال دیا ہے، نہ تو نے مجھے سواریاں دی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا صدقہ کروں؟ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تو اس چیز کو صدقہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، کسی بھی طریقے سے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے نا، میری ذات، میری عزت پر کسی نے حملہ کیا ہے تکلیف پہنچا کر، اے اللہ میں اس کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اتصدق بعرضی، یا اللہ میں اپنی عزت و آبرو کا صدقہ کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النساء کی آیت نمبر 95 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، ایسے ایمان والے اور اپنے گھروں پر پیچھے بیٹھ رہ جانے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور اپنی دولت بھی خرچ کر رہا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہے، گھر پہ بیٹھے رہنے والے اس کے درجے، اس کے مقام و مرتبہ، اس کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے جو نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، معذور ہوں، جہاد میں نہیں جا سکتا ہوں، تو میں بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا، مجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اتنے میں جبرائیل امین وحی لے کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتاری، غیر اولی الضرر۔ یہ ٹکڑا بعد میں وحی میں آیا اور اس آیت میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اولی الضرر کا مطلب ہے جو عذر والے ہیں وہ الگ ہیں۔ اگر ان کی سچی نیت ہے، سچا ارادہ ہے، اچھا جذبہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا، وہ پیچھے رہ کر، مسلمان تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ پیچھے رہ کر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں، ہمتیں بندھواتے ہیں۔ اور چونکہ لڑائی کے زمانے میں، جنگ کے ماحول میں دونوں فریق، مسلمان یا مسلمانوں کا دشمن، یا ایسے عام حالات بھی دیکھ لیں، جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کا ماحول بناتے ہیں اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے مد مقابل کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہمتوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔
عام جنگ کی تو دور کی بات ہے، الیکشن کا جب ماحول ہوتا ہے تو بھی آپ دیکھ لیجئے ایسی افواہیں، ایسی باتیں کہ سامنے والا فریق ہار مان لے، تسلیم کر لے، حوصلہ ہار جائے، ہمت ہار جائے، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے. تو جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ ایک پروپیگنڈے کی لڑائی ہوتی ہے. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا ماحول بناتا ہے. اب یہ جو پیچھے رہ گئے جو لوگ معذور لوگ ہیں، کوئی سخت بیمار ہے جہاد میں نہیں جا سکتا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی لونگا لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کو کوئی اور عذر بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکا، تو پھر ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ دشمن کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور ان باتوں کو چلانے لگے، آگے سے آگے بیان کرنے لگے، تو پھر یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی نہیں. وہ پیچھے رہ گئے عذر کی وجہ سے، اب انہیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. خیر خواہی میں شامل ہے ان کی کامیابی کے لیے، فتح کے لیے دعا کریں اور ماحول ایسا بنائیں کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں، پست نہ ہو. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں جہاد کے لیے، تو پیچھے کچھ سچے پکے مسلمان تھے، کچھ معذور تھے اور کچھ کوئی اور عذر تھا جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کے دل کا سچا جذبہ تھا، کاش ہم معذور نہ ہوتے، کاش ہم انتہائی بوڑھے نہ ہوتے، کاش ہمارے پاس سواریاں ہوتی، کاش ہمیں کوئی بیماری نہ ہوتی، ہم لولے لنگڑے نہ ہوتے، نابینا نہ ہوتے، تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتے. سچا جذبہ تھا ان کا. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو آپ کے ساتھ گئے تھے اور بہت دور کا سفر کیا تھا سخت گرمیوں کے موسم میں، اور دشمن بھی بہت پاورفل تھا، بہت طاقتور تھا. اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت تھی ہرقل، رومی سلطنت، اس کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. تو بڑا خطرناک ماحول تھا. تو صحابہ سے کہا ما سرتم مسیرا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا شریکوکم یا الا کانوا معکم فی الاجر. صحابہ سے جب اللہ کے نبی نے کہا مدینے میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے، تم نے وادیاں طے کی ہے، تم نے جنگل کا سفر طے کیا ہے، بڑی مسافت دوری طے کر کے تم پہنچے ہو، تمہیں اس کا اجر و ثواب ملا ہے، لیکن مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا ہے، یہ دوری طے نہیں کی ہے، مشقت نہیں اٹھائی ہے، لیکن اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ وہ شریک ہے، تمہارے ساتھ ہے. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ آئے بھی نہیں، سفر بھی نہیں کیا ہے، کوئی مشقت بھی نہیں اٹھائی ہے، اور اجر و ثواب ہمارے برابر ان کو ملے گا. کہاں حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا، واقعی شرعی عذر تھا ان کے پاس، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے، ورنہ ان کا جذبہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں کہا کہ مال کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے چندہ حاضر کرے، لے کے آئے، تو صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی، جس کی جیسی استطاعت تھی، استطاعت تھی، گنجائش تھی، ویسے لے آئے. حضرت عثمان غنی نے خوب دیا، خوب اللہ نے نوازا تھا، خوب لا کے ڈھیر کر دیا. بعض صحابہ کے پاس تھوڑا کچھ سامان تھا، وہ لا کے دیا. ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ گئے، محنت مزدوری کی، بازار میں بوریاں اٹھائی اور کچھ کھجوریں ان کے پاس آئی، تو اس میں سے نصف سا، آدھا سا کھجوریں جو ہے نا وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دی کہ یا رسول اللہ مجھ غریب کے پاس یہی تھا، یہ میں آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بڑی تعریف فرمائی، بلکہ اللہ نے تعریف فرمائی، چونکہ وہ چند کھجوریں تھیں نا، بعض لوگ بڑی بڑی بوریاں بھر بھر کے لا رہے تھے ساز و سامان، اور چند کھجوریں تھیں، تو منافقین جو تھے نا ایسے موقع پر باتیں کرتے تھے، تو منافقوں نے باتیں کی، لو کہاں اتنا سارا عثمان غنی کا مال، اور کہاں یہ فلاں کا اتنا مال، اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے آ گئے. ان کے صدقے کا مذاق اڑایا کہ لو، جیسے عام طور پر اردو میں بولتے ہیں کہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی، معمولی چیز کو بولتے ہیں، ٹڈی کی ٹانگ بھی لے کے آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. ایسے مومن لوگ جو بیچارے
خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور پھر اپنے ایک نیک جذبے کے ساتھ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ منافق لوگ ان پر طعنہ کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ ان کا مذاق بنائے گا، اللہ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق بنائے گا، مذاق بنانے والوں کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو صحابہ نے جو کچھ تھا نا پیش کیا۔ ایک عجیب واقعہ اس موقع کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے اللہ کی راہ میں پیش کر دے، ایک صحابی تھے، غریب صحابی، حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گھر میں تلاش کیا، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو بہت رونے لگے، بہت حسرت افسوس کا اظہار کیا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر رات کے اندھیرے میں، رات کے آخر حصے میں اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد دعا کرنے لگے، رونے لگے، اے اللہ تیرے رسول نے اعلان کیا ہے، تو نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تیرے نبی نے اعلان کیا ہے، اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جن کو تو نے مال دیا وہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور جن کو تو نے سواریاں دی وہ سواریاں لا کے پیش کر رہے ہیں، جن کے بدن کی طاقت اور قوت ہے تو وہ اپنے بدن اور طاقت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے۔ اے اللہ نہ تو نے مجھے مال دیا ہے، نہ تو نے مجھے سواریاں دی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا صدقہ کروں؟ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تو اس چیز کو صدقہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، کسی بھی طریقے سے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے نا، میری ذات میری عزت پر کسی نے حملہ کیا ہے تکلیف پہنچا کر، اے اللہ میں اس کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اتصدق بعرضی، یا اللہ میں اپنی عزت و آبرو کا صدقہ کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی۔ پھر صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی پر وحی آ گئی، صحابہ کے درمیان کہا این المتصدق بعرضہ البارحہ، رات میں جس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے وہ کہاں آدمی ہے؟ تو وہ تو سوچے تھے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، خاموش بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا این المتصدق بعرضہ فلیقم، اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کون ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو پھر مجبوراً ان کو کھڑا ہونا پڑا۔ حضور نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا یہ عزت کا صدقہ کرنا یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی مد میں لکھ دیا گیا ہے، تمہیں اجر و ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مل گیا اللہ کی طرف سے۔ تو ایسے بھی تھے، کچھ لوگ ایسے تھے 10ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا، کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس، لیکن سچا جذبہ تھا، روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ ان کو صحابہ کی سیرت میں البکاؤن کہا گیا، رونے والے، روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ نہ سواریاں ہیں، ہم سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جائیں، نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے، آپ ہمیں سواری دے دیں۔ حضور کے پاس خود کے پاس تنگی تھی، جب چندے کا اعلان کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں۔ تو وہ وہاں سے تولوا واعینہم تفیض من الدم، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس سے اس حال میں اٹھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہمارے پاس کچھ اسباب نہیں ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ بہرحال یہاں فرمایا جو معذور لوگ ہیں وہ تو الگ بات ہے، ورنہ ایسے ہی پیچھے بیٹھے رہ جانے والے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ذریعے سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد مال کے بھی ذریعے ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے آپ ہتھیار خرید کر مجاہدین کو دیں، فوجیوں کو دیں، سواریاں دیں، جو چیز ضرورت ہے وہ سب دیں، یہ مال کے ذریعے سے جہاد ہے۔ جان کے ذریعے سے جہاد یہ ہے کہ آپ اپنا جسم لے کے جائیں اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے جذبے کے ساتھ، یہ بھی جہاد بن نفس ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم والسنتکم، اور بعض میں نیزوں کے الفاظ بھی آئے ہیں، مال کے ذریعے سے جہاد کرو، جان کے ذریعے سے جہاد کرو، اور زبان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اب زبان کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ زبان کے ذریعے سے جہاد یہ بھی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے فوجیوں کے حوصلے بڑھاؤ، بیان کرو، تقریر کرو، جذباتی تقریر جس سے مجاہدین کے حوصلے بڑھ جائیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو،
یہ زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ اسی طرح سے زبان کے ذریعے سے جہاد یہ بھی ہے کہ دین کے دشمن قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں، اسلام کی مین میخیں نکال رہے ہیں، نقائص کمیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو آپ بیان کے ذریعے سے ان کے اعتراضات کا، ان کے سوالات کا جواب دیں اور ان کو خاموش کریں۔ یہ بھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں ہندوستان کے مغلیہ دور کا جو آخری زمانہ تھا، اس وقت کے بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی اور بہترین کتابیں، ایسی کتابیں کہ آج تک ویسی کوئی کتاب نہیں لکھ سکا ہے، بہترین کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اسلام کے جتنے احکام ہیں نا، ان کا فلسفہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، اس سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اسلام کا یہ حکم ایسا کیوں ہے، لاجک جو ہوتی ہے نا، انہوں نے اس زمانے میں کئی سو سال پہلے، وہ آج لوگ بات کرتے ہیں لاجک پر کہ اسلام میں یہ چیز ہے، اس کا لاجک کیا ہے، اس عقل کیا کہتی ہے اس بارے میں، تو انہوں نے اس زمانے میں بیٹھ کر کتابیں لکھی۔ لوگ علماء آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں یہ کتابیں لکھی ہے، میرا جہاد یہی ہے۔ یہ بھی اللہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین کے الگ الگ شعبے ہیں، کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ دین کے ایک شعبے کو اپنائے ہوئے ہے، کوئی قرآن بیان کر رہا ہے، یہ دین کے ایک شعبے کو اپنائے ہوئے دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، اسلام کی حقانیت سچائی بیان کر رہا ہے، یہ بھی دین کے ایک شعبے کو اپنائے ہوئے ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اور تمام شعبوں والے اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بہرحال ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ جو پیچھے بیٹھے رہ گئے بہرحال ان پر راستے میں نکلنے والے درجہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، دو طرح کے لوگ ہیں۔ یہ بیٹھنے والے کون مراد ہیں؟ اس سے پہلے منافقوں کا ذکر آیا ہے۔ ان کا کیا کام تھا؟ اللہ کے راستے میں کوئی نکل رہا ہے، اس کے حوصلے پست کرنا، اس کو نکلنے نہیں دینا۔ کیا جا رہے ہو، ٹائم برباد کرو گے، وقت برباد کرو گے، دنیا کماؤ کھاؤ، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے رکاوٹ بننے والے۔ ان کے بارے میں کہا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، 3-4 رکوع پہلے پڑھ چکے ہیں۔ منافقوں کا یہ کام تھا۔ کچھ معذور تھے جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ معذور ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہ ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے میں شامل نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ نے کہا کوئی پکڑ ان کی نہیں ہوگی۔ دوسرے اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یہ تو بہرحال سب سے آگے نکلنے والے ہیں۔ تیسرے پیچھے بیٹھے رہ جانے والے، قائدین سے مراد یہ ہے کہ ابھی ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ریزرو فوج ہوتی ہے نا، ریزرو فوج، یہ قائدین ہیں، کبھی بھی ان کو آرڈر دیا جائے گا تو یہ نکل جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے نیکی کا، اچھائی کا، اللہ دونوں کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ لیکن بہرحال بالفعل ابھی فی الحال جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کا مقام پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں سے بڑا ہوا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہ جانے والوں پر فضیلت دی ہے بہت بڑے اجر میں۔ اللہ جس بڑے اجر کو کہہ رہا ہے بڑا اجر ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عام آدمی کہ میں تمہیں انعام دوں گا تو ہمارا ذہن یہ ہوگا بھائی 100، 50، 150، 200، 500 تک کا انعام دے گا، اور علاقے کا بڑا آدمی کہے تو کہ بھائی کچھ اور اچھا انعام ملے گا، ایم ایل اے اعلان کرے تو کہ بھائی کچھ ہزاروں میں ملے گا، ایم پی کرے تو کہ بھائی لاکھوں میں ملے گا، اور وزیر اعظم اعلان کر دے تو بھائی انعام دیا جائے گا، اس کا مطلب بھاری انعام ہوگا۔ اللہ جب کہہ رہا اجرن عظیما، بڑا انعام، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ درجات منہ، انعام بھی بڑا، اللہ کی طرف سے درجے بھی، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش، اور اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ اتنے سارے مجاہدین کے بارے میں انعامات کا اللہ اعلان کر رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنی راہ میں نکلنے والوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ دے گا، ڈال دے گا، اور بڑا نوازے گا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جس طرح جہاد اس زمانے میں ضروری تھا، اسی طرح ہجرت بھی ضروری تھی۔ مکے کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پر
دین کے شعار، دین کی پہچان کو اپنانا آسان نہیں تھا، اور عبادت کرنا آسان نہیں تھا، دین کے احکام پر چلنا مشکل تھا۔ جہاں کہیں بھی ایسے حالات ہو، اس وقت مکے میں حالات ایسے تھے تو کہا گیا کہ بھائی مکہ چھوڑ دو۔ سب سے عزیز مسلمان کے نزدیک جو چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز اس کا اسلام ہے، اس کا عقیدہ توحید ہے۔ سب سے قیمتی سامان مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اس لیے اگر ایمان خطرے میں پڑ جائے، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، تو پھر اس کے لیے مسلمان اپنا گھر بار بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جمایا کاروبار چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنے یاروں لنگوٹیے دوستوں کی دوستی، ساتھ کمپنی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز اس کی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ مکے میں یہی حالات تھے، اس لیے حکم دیا گیا کہ بھائی یہ زمین چھوڑو، یہ زمین چھوڑو، اس علاقے سے نکلو، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے دین پر تم چل سکتے ہو، جم سکتے ہو، دین پر عمل کر سکتے ہو۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال ایک پورا قافلہ حبشہ گیا تھا، ایجپٹ۔ وہاں کا بادشاہ کے بارے میں سنا تھا، اچھا ہے، امن سے رہنے دے گا، دین پر عمل کرنے دے گا، تھا عیسائی لیکن انصاف پسند تھا۔ صحابہ کی جماعت وہاں گئی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری جماعت گئی، پھر وہاں کچھ حالات ایسے بنے، وہاں سے واپس آئی، پھر یہاں سے کہا گیا کہ مکہ کو بھی چھوڑو، مدینہ جاؤ، اور مدینہ جا کر اپنی حکومت وہاں قائم کرو۔ مرکز ہونا چاہیے، سینٹر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا اتحاد مرکز سے ہے، وہاں جا کر پھر تم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو اور اپنے دین پر آسانی سے چل سکو گے۔ پھر چنانچہ صحابہ نے مدینے کی ہجرت کی، اور وہ فرض تھی، یعنی اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا مکے سے تو اس کا مطلب وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی دلیل، علامت و نشانی ہجرت کرنا تھی۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو ان کے بارے میں کہا بے شک وہ لوگ فرشتے جن کی جانوں کو نکالتے ہیں، جن کی روحوں کو نکالتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے، معصیت کرنا یہ ظلم کرنا ہے، شرک کرنا ظلم کرنا ہے، کفر کرنا یہ ظلم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن نے کیا کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، گناہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ کہا گیا تھا مکہ چھوڑ دو، وہاں دین پر آسانی سے چل نہیں سکتے ہو، رکاوٹیں کھڑی ہے، پریشانیاں ہیں، اذیت تکلیفیں ہیں، لیکن نہیں نکلے، اور اسی حال میں ان کی موت آ رہی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ان سے کہا گیا، فرشتوں نے کہا فیما کنتم، تم کس چیز میں تھے، کیوں نہیں نکلے، ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض، ہم بہت کمزور لوگ تھے، لاچار تھے، نکل نہیں سکتے تھے، دشمنوں کا پہرا تھا، کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو انہوں نے کہا اللہ کی زمین بہت وسیع تھی، اللہ کی زمین میں ہجرت کیوں نہیں کی، اس زمین سے چپکے کیوں نہیں رہے، اپنے وطن سے کیوں چپکے رہے، نکل جانا چاہیے تھا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کا یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ ان کی مذمت و برائی بیان کی گئی۔ ہاں کچھ ہجرت نہ کرنے والے ایسے تھے جو واقعی معذور تھے، وہ تو بہانہ کر رہے تھے کہ ہم کمزور تھے، نکل نہیں سکتے تھے، کافروں کا پہرا تھا، اوپر چوکیداری تھی، مجبور تھے، لیکن کچھ واقعی مجبور تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے کمزور، مظلوم، مقہور، لاچار کچھ مرد تھے جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، نہیں نکل سکتے تھے، اب تھے ایمان والے لیکن مکہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ کچھ عورتیں، عورت ذات تو اس زمانے میں حالات بھی ایسے نہیں تھے اکیلے نکلنے کے، وہ بھی مجبور تھی۔ کچھ بچے تھے، عورتوں اور بچوں کو راستے کا پتہ نہیں تھا، اتنا لمبا چوڑا اس زمانے کا راستہ تھا، آج کل تو آسانیاں ہو گئی ہے، تو یہ معذور تھے واقعی۔ تو ان کے بارے میں کہا اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، وہ ظالم نہیں ہے، اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، نام لے کر۔ عیاش بن ربیعہ، سلمہ بن ہشام، یہ نام آئے ہیں۔ اللہ کے نبی قنوت میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انجی
انج سلمتا و انج ہشام ابن ربیعہ نام لے کر یا اللہ ان کو نجات دے دے، مکہ سے نکلنے کی، ظالموں کے پنجوں سے چھٹکارے کی ان کی کوئی راہ نکال دے، کوئی راستہ نکال دے، کوئی سبیل نکال دے۔ تو ان کے بارے میں آیت آئی کہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، کوئی ہیلا نہیں پاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں نکلنے کا، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ واقعی جو معذور ہے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑی کشادہ جگہ اور وسعت پائے گا، کشادگی پائے گا۔ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہجرت اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے یاروں دوستوں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ شہروں میں دیکھو نا، باہر اچھا خاصا بنگلہ ہے، شہر کے کنارے میں اچھا خاصا بنگلہ ہے، ٹھیک ٹھاک فارم ہاؤس وغیرہ جائے، اچھی خاصی جگہ ہے، لیکن وہ پرانے باپ دادا جہاں رہ رہے ہیں وہ اگرچہ ایک کمرہ ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، دل لگ گیا ہے یہاں سے، یار دوست یہاں ہے، سب کچھ کاروبار یہاں ہے، پتہ نہیں وہاں کے حالات کیسے ہوں گے، آب و ہوا کیسی ہوگی، بہت۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا ان شأن الہجرت لشدید، ہجرت کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ خود حضور حضرت ابوبکر، صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے نا تو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، بخار میں مبتلا تھے، بیماریوں میں مبتلا تھے۔ حضرت بلال حبشی جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، خوب مار کھاتے تھے، مکے میں خوب پٹائی ہوتی تھی، مظلوم تھے بہت، لیکن مدینے جا کر وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو مکہ یاد کرتے تھے۔ آپ دیکھو مکے کے پہاڑوں کا تذکرہ، مکے کی وادیوں کا تذکرہ اشعار میں گنگناتے تھے، یار کب دیکھنے کو ملے گا۔ آب و ہوا راس نہیں آتی تھی۔ حضرت ابوبکر بخار میں مبتلا ہیں، حضرت عائشہ بخار میں مبتلا ہیں، آ کر شکایت کی اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ سب بخار میں مبتلا ہیں، مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائی تھی، اللہ مدینے کی اس آب و ہوا والی فضا، بیماری والی فضا کو، آب و ہوا کو جوفہ منتقل کر دے، مدینے کی بیماریاں ختم ہو گئی۔ یا اللہ مکے میں جو تو نے برکت رکھی ہے مدینے میں بھی، وہاں خلیل نے، ابراہیم نے دعا کی تھی برکت کے لیے، میں تیرا حبیب مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، اس کے ماحول کو اچھا بنا دے۔ چنانچہ پھر بیماریاں ختم ہوئی اور مدینے کا ماحول بابرکت بنا۔ تو آب و ہوا راس نہیں آتی ہے، وہاں جا کر جمنا مشکل ہوتا ہے، کہیں زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، اجنبیت ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کوئی نکل جائے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ زمین کو اس کے لیے کشادہ کر دے گا، اللہ اسے ٹھکانہ بھی دے گا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا، اس جذبے کے ساتھ کوئی اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا سب کچھ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جاتا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، وہاں ہم ان کو اچھا ٹھکانہ بھی دیں گے اور اجر بھی دیں گے، سب کچھ اچھا کر دیں گے، کشادگی وسعت پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے واقعی سچے جذبے کے ساتھ ہجرت کی ہے نا، ان کو اللہ نے جہاں گئے ہیں وہاں نوازا ہے۔ جو لوگ اب یہاں پارٹیشن کے وقت گئے، یہاں سے لٹا کے گئے تھے، جا کے جہاں گئے وہاں کے حالات معلوم کیجئے، وہاں کے مقامی باشندوں سے اچھی حالت میں، اچھا کاروبار ہے، اچھا اللہ نے مال دے رکھا ہے، ہر جگہ یہی۔ تو اللہ فرمانے جو ہجرت کرے گا نا وہ کشادگی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے نکلے، پھر بیچ میں موت آ جائے، وہ تو پہنچا ہی نہیں ٹھکانے، بیچ میں موت آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ کیا ہجرت کا ثواب ملے گا؟ ایک صحابی تھے، بہت کمزور تھے، عمر زیادہ تھی، چل نہیں پاتے تھے، ہجرت کا حکم ہوا تو بوڑھے میاں تھے، کہنے لگے میں بھی جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان چلنے کی سکت نہیں ہے، سواری پر آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ مت جائیے، مت نکلیے، آپ معذور ہیں۔ کہا کہ نہیں میں تو نکلوں گا، مجھے یہاں سے نکالو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ بیٹوں نے کندھوں کا سہارا دے کر اٹھا کر اس کو لے کر نکلے، بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، مدینہ نہیں پہنچ پائے۔ کافروں نے مذاق اڑایا، دیکھو ان کی ہجرت کا کیا ہوگا، ان کو کیا ثواب ملے گا، خود کی جان گنوا دی۔ اللہ نے فرمایا اچھے جذبے کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا، بیچ میں اس کی موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے یہاں لکھ دیا گیا ہے ہجرت کا۔ اور یہی معاملہ ہر اللہ کے راستے کا ہے،
یہ ہجرت کا راستہ تھا، جہاد کا راستہ ہے، راستے میں جاتے ہوئے وہ بیمار پڑ گیا اور انتقال ہو گیا، علم دین سیکھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے کسی اور راستے میں دین کی خدمت کے لیے گیا ہے اور وہاں پر موت آ گئی ہے، وہ اللہ کے راستے میں لکھا جائے گا، اس کا اجر ثابت ہو گیا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور اللہ اس کا مکمل اجر اور ثواب لکھے گا۔